لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم عزیزوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شکل میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہدایات ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائیں، ان کو ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کے لیے شاندار ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی ایمان والا قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر آنے والے حالات میں، یا کہنا چاہیے جن مصائب سے، جن حالات سے وہ دوچار ہے، ان کے حل کے لیے اگر قرآن کو دیکھے اور احادیث کو دیکھے تو یقیناً اس کو مکمل رہنمائی ان دونوں کتابوں کے اندر اس کو نظر آئیں گی۔ جس زمانے میں مذہب اسلام کی اولین دعوت مکہ مکرمہ کے اندر شروع ہوئی اور اسلام اول پھیلنا شروع ہوا، مسلمانوں کی بڑی مختصر سی جماعت تھی، بہت کم لوگ تھے، اور جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر وہ رہ رہے تھے، ان کی حالت اس معاشرے اور اس سماج کے اندر بہت زیادہ کمزور تھی۔ بالخصوص مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ انگلیوں پر گن لی جائے، اور اللہ کے دین، مذہب اسلام کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کے ماننے والے صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین نے عرض حیات کو تنگ کر رکھا تھا، اور ان پر ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کے حالات، ہر طرح کی پریشانیاں ان اسلام کے ماننے والوں پر انتہا کر دی گئی تھی۔ خود اہل عرب کی حالت بھی کچھ یوں تھی کہ روئے زمین پر سب سے کمزور لوگ اگر کہیں تھے تو وہ یہ لوگ تھے۔ ان کی حالت حد درجہ کمزور تھی، حد درجہ کمزور تھی۔ یہ وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہ تھی کہ اسلام کو اتنا غلبہ ہو سکتا ہے کہ تمام عالم کے اندر اس کا نام لیا جائے۔ صحابہ کرام اسلام کے ماننے والے چھپ کر رہا کرتے تھے، کھانے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی اچھے وسائل نہ تھے، ان کے گھر تھے تو جھوپڑیوں کی شکل میں، ان کے لباس تھے تو اون کے موٹے موٹے ٹاٹ کی شکل میں، ان کے کھانے تھے تو جو کی روٹی کی شکل میں۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ان کی کل کائنات تھی، اور مسلمانوں کی حالت سرزمین مکہ کے اندر اتنی کمزور تھی کہ اسلام
اسلام کے چراغ کو صبح کو یہ اندیشہ تھا کہ شام کو بجھے گا، اور شام کو یہ اندیشہ تھا کہ صبح کو بجھ جائے گا۔ اور کہنا چاہیے کہ مکمل طور پر، مکمل اعتبار سے اسلام کو دبانے کی، اسلام کو کمزور کرنے کی پرزور کوششیں وہ سرزمین مکہ کے اندر جاری و ساری تھی۔ ایسے موقع پر ایمان والوں کا ڈھارس بندھانے کے لیے، ایمان والوں کو مضبوطی دینے کے لیے، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیتیں مستقل مسلسل اتارتا رہتا، اور صحابہ کرام یاس اور امید کے ایک عجیب و غریب سنگم کے اندر تھے۔ کبھی ان کی طبیعت کے اندر یہ غلبہ ہوتا کہ ہم ان ظلم و ستم کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے، آخر ایک اللہ کا نام لینے والے، آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آخر ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، آخر اس رب کو ماننے والے جس کی مرضی کے بغیر زمین کے اندر پیڑوں کا، درختوں کا ایک پتا بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، جب ہم اللہ کا نام لینے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، جب ہم کہنا چاہیے اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈھالنے والے ہیں، تو پھر یہ ظلم و ستم کا دور کب تک، پھر یہ پریشانیوں کے اور تکلیف کے طوفان کب تک، پھر یہ باطل کا غلبہ کب تک، اور ایمان والوں کی ذلت و رسوائی کب تک۔ آخر اللہ کو ایک معبود ماننے والوں کی، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی، اس کے نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں کی عزت اور شہرت اور ان کا غلبہ یہ کب ہوگا؟ صحابہ کرام اس کشمکش کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ آتا ہے روایات کے اندر، ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہنا چاہیے ان کے چہرے سے ایک عجیب و غریب تاثرات وہ جھلک رہے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ کب یہ وقت بدلے گا، اور کب یہ پریشانیوں کے بادل چھٹیں گے، اور کب وہ زمانہ آئے گا کہ ہم ان ظلم و ستم کے زمانے سے نکلیں گے اور اسلام کا غلبہ دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر شکنیں پڑ گئیں۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے، ایسے حالات آئے کہ جب انہوں نے ایک اللہ کا نام لیا تو کہنا چاہیے مخالفین نے، مشرکین نے اور اللہ کے خدا کے دشمنوں نے ان کے جسم پر لوہے کے کنگے چلائے، اور کہنا چاہیے ان کی ہڈیوں سے گوشت کھینچ لیا۔ کتنے تھے جن کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر وہ ثابت قدم رہے، اس موقع پر وہ جمے رہے، ان کی زبان پر کبھی شکایت کے جملے نہ آئے۔ یاد رکھو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب حضرمان سے صنعاء تک ایک شہ سوار چلے گا، اور اس کو اس تمام علاقے کے اندر سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈھارس بندھایا کرتے۔ قرآن کریم کی آیات اس موقع پر نازل ہوتی، چنانچہ سورہ یوسف مکمل اسی حالات کے اندر نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مکمل واقعہ سنایا گیا، جس کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، اللہ رب العالمین ذلت کے تہوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر کیسے پہنچاتا ہے، رب العالمین غم کے بادلوں کو کیسے چھاٹتا ہے، اور کس طرح سے امن کے اور سکون کے ماحول کو قائم کرتا ہے، کس
طرح سے رب العالمین پر یقین رکھنے والوں کی اور رب العالمین پر بھروسہ کرنے والوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو سازش کرتے ہیں، وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح سے کہنا چاہیے وہ اپنے بچھائے ہوئے جال کے اندر خود سے پھنس جایا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کو آپ پڑھیے، آپ اگر اس کو ان حالات کے اندر پڑھیں گے، اس کی کہنا چاہیے خاص اعتبار سے پڑھیں گے، آپ کو قرآن کریم کی یہ سورت اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو استقامت دے گا، آپ کو جرأت دے گا، آپ کو ہمت دے گا، آپ کو حوصلہ دے گا کہ ہر طرح کے حالات کبھی نہیں رہتے، رب العالمین اس کو بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس پورے کے پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر جب حالات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے اور اتنے خطرناک ہوئے، اتنے خطرناک ہوئے کہ وہ پیغمبر ان کی جانب بھیجے گئے تھے، اس قوم نے جب پیغمبروں کو اتنا جھٹلایا کہ وہ پیغمبر پر مایوسی چھا گئی، حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب یہ سارے کے سارے پیغمبر مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم کو تمام لوگوں نے جھٹلا دیا، ہماری تکذیب کی، ہماری تصدیق کسی نے نہ کی، ہم کو کسی نے سچا نہیں کہا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب اس طرح کے حالات جب اس انجام پر پہنچ جاتا ہے، جب کہنا چاہیے کہ انتہا ہو جاتی ہے، جاءہم نصرنا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ہماری مدد آیا کرتی۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف کو بیان کر کر فرمایا، اور کبھی کسی موقع پر انہی ایمان والوں کو جو سرزمین مکہ کے اندر رہ رہے تھے اور اپنے اوپر ظلم و ستم کا کہنا چاہیے شکوہ کر رہے تھے، رب العالمین نے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنایا۔ رب العالمین نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، کہ زمین پر فرعون نے سرکشی کی، تکبر اختیار کیا، تکبر کو چنا۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھیے اور حالات کے تعادل کے اندر سمجھیے۔ رب العالمین نے فرمایا اس موقع پر سرزمین مکہ کے دبے کچلے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے رب العالمین نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، کہ دیکھو زمین کے اندر فرعون نے تکبر اختیار کیا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ حکومت ہماری ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم جس طرح سے چاہے سلوک کریں، جس طرح سے چاہے گھسیٹیں اور جس پر جو چاہے ظلم کریں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی عوام کو گروپوں کے اندر تقسیم کر دیا، فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک فرقہ، ان میں سے ایک گروپ، ان میں سے ایک جماعت دوسرے والوں کو کمزور سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا کرتی۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا، ایک جماعت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اس قوم کے بچوں کو وہ قتل کیا کرتا اور اس قوم کی عورتوں کو زندہ رکھا کرتا۔ قرآن کریم کیا تصویر کھینچتا ہے، ذرا آپ اس آیت کی گہرائی کے اندر جائیے۔ رب العالمین وقت کے فرعون کا ایک مزاج بیان کرتا ہے کہ وقت کے فرعون کی سازش یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ قوم کے نوجوانوں کو اور قوم کے بچوں کو اور قوم کے مردوں کو وہ ہمیشہ نشانہ بناتا ہے، اور کہنا چاہیے دوسری جانب اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین کی آڑ لیتا ہے، وہ خواتین کی آڑ لیتا ہے، وہ آڑ لیتا ہے کہ نہیں ہم عورتوں کے حقوق کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم عورتوں کو ان کا حق دینے والے ہیں،
ان کو کہنا چاہیے تاریکیوں سے اور اندھیروں سے نکالنے والے ہیں۔ رب العالمین اس زمانے کی فرعون کی روش بیان کر کر اس زمانے کی سچی تصویر کھینچ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے بچوں کو قتل کرنا اور قوم کی عورتوں کو زندہ رکھنا، اور ان کو کہنا چاہیے دھوکہ دینا حیا کا اور دھوکہ دینا آزادی کا، اور کہنا چاہیے دھوکہ دینا ان کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ یہ فرعون کا اولین مزاج ہے اس زمانے کے اندر بھی اور الی یوم القیامہ۔ کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر ایک لمبے زمانے تک، ایک لمبی مدت تک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ایک لمبی مدت تک ہم ان کے مقابلے کے لیے کسی موسیٰ کو مبعوث نہیں کرتے، اور پھر وہ وقت آتا ہے رب العالمین کے قانون کے اندر، وہ دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے کہ جب موسیٰ کا جنم ہوتا ہے اور موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر رب العالمین حالات کا کہنا چاہیے رخ بدلا کرتا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، رب العالمین یہ چاہتا ہے جس قوم کو ستایا گیا، جس قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جس قوم کو کمزور سمجھا گیا اور جس نے جو چاہا وہ کر لیا، رب العالمین فرماتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم پر اب احسان کریں، اب اس قوم کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم اس کو دنیا کی امامت دے دیں، دنیا کی قیادت دے دیں، دنیا کی حکومت دے دیں، دنیا کی سلطنت دے دیں، اور دنیا کی ساری کہنا چاہیے عزت کو، شہرت کو اس کے قدموں کے اندر ڈال دیں۔ رب العالمین کا ایک نظام ہے، ہم اس نظام کو سمجھتے نہیں، اسی لیے ہماری زبان پر شکوے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ کب حالات بدلیں گے، کب مسلمانوں کو رب العالمین اس ذلت سے، اس ظلم و ستم سے نکال کر عزت نوازے گا۔ ان سے جواب میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لیں ہم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، ہم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، خود کی، سماج کی، معاشرے کی، اپنے تمام شعبوں کے اندر مذہب اسلام کو پھیلانے کی اور قوموں کے سامنے پیش کرنے کی۔ ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا؟ ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ رب العالمین نے چند دنوں کے لیے ہم کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح کے حالات کے اندر رکھ دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ حالات بدلیں، اگر ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لیں، اگر ہم حقیقی معنی میں ایمان والا ہو جانے کا حق ادا کر دیں، رب العالمین کا آج بھی وعدہ ہے، آج بھی وعدہ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، کہ دیکھو کمزور نہ پڑ جانا، دیکھو رنجیدہ نہ ہو جانا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلندی تمہاری ہوگی، عزت تمہارے حوالے اگر تم حقیقی معنی میں ایمان والے بن جاؤ، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کر لو۔ ان خطرناک حالات کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کیا کام ہم کو کرنے ہیں، کیا ذمہ داری ہم کو ادا کرنی ہے۔ اگر ان تمام باتوں کے باوجود، ان کو سمجھنے کے باوجود امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو صرف نماز جمعہ پر اکتفا کیے ہوئے ہے، صرف نماز جمعہ پر اکتفا کیے ہوئے، ذرا آپ بتائیے کہ اسلام صرف اور صرف ہفتے میں ایک عمل کے کر لینے کا نام ہے؟ صرف جمعہ کے موقع پر اپنے آپ کو سجا کر دھجا کر مسجد کے اندر لا کر صرف 2 رکعت نماز ادا کر کر چلے جانے کا نام ہے؟ کیا اس کا نام اسلام ہے؟ یہ بات عزیز و دوستو کتنی عجیب و غریب ہو گئی کہ وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے، جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں نماز کے لیے ان کے قدم اٹھنے کو تیار نہیں۔ آج یہ امت اتنی بزی ہو گئی، اتنی مصروف ہو گئی کہ اس کے پاس رب العالمین کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے، اتنی بزی ہو گئی۔ رب العالمین کے کتنے احسانات ہم پر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔
سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اس کے احسانات پہلے دبے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، یہ دن رات جو ہم کو ملے ہوئے ہیں، جتنی چیزیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ رب العزت کے ہم پر احسانات ہیں۔ ہم احسانات کا بدلہ کس طرح سے اور کتنا کیسے ادا کرتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، دل سے سوچنے کی بات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنی میں اسلام پر اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری پوری قوم سے ہو رہی ہیں، من حیث القوم ہم طے کریں کہ ہم ان غلطیوں سے، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو دور کر کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنی میں ایمان والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔